فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کی فضیلت۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنا کیسا ہے؟ کیا یہ سنت عمل ہے؟ عبد المطلب انڈیا سے مسند دارمی کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے سارے کام پورے ہو جائیں گے، لیکن یہ حدیث سند کے لحاظ سے بہت زیادہ ضعیف ہے۔ فجر کے بعد کون سے کام کریں؟ فجر کے بعد ایک مسلمان کی کیا روٹین ہونی چاہیے، اس پر روشنی ڈالیں۔ ابو حنین کراچی سے۔ دیکھیں حدیث سے تو یہ بات ثابت ہے کہ فجر کے بعد کا وقت ذکر اللہ کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ جہاں نماز پڑھی ہے بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ جب سورج ایک نیزہ بلند ہو جاتا ہے، اشراق کا وقت داخل ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے تو اللہ اس کو ایک حج عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو بہت سارے اسلاف اسی پر عمل کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے بہتر ہے ذکر کرنا۔ تو اگر کوئی اس طرح تسبیحات نہ کر سکے تو پھر تلاوت کر لے، کیونکہ بہرحال تلاوت بھی ایک طرح کا اللہ کا ذکر ہی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ذکر اذکار کا وقت ہے، سب سے بہتر ہے ذکر کرے، وہ نہیں تو پھر تلاوت کرے۔ تو لیکن واجب کچھ بھی نہیں ہے اس میں، تو اگر آپ فجر سے پہلے کر لیں ذکر، فجر سے پہلے کر لیں تلاوت تو بھی جائز ہے۔ تو شریعت میں آپ کو اس کا اختیار دیا ہے، لیکن فجر کے بعد سونا فوراً یہ بہرحال شریعت میں ناجائز حرام نہ بھی ہو لیکن ناپسندیدہ ہے۔ بہت سارے اسلاف سے اس کی کراہت منقول ہے۔ تو اگر کوئی مجبور ہو تو ایک الگ بات ہے، جیسے کسی کو رات کو نیند ہی نہ آئی ہو اور اس نے صبح 8 بجے کہیں جانا ہے، اب وہ اگر فجر کے بعد نہیں سوئے گا تو وہ آگے نیند پوری نہیں ہوگی، مسائل کھڑے ہوں گے، تو وہ الگ بات ہے، وہ سو جائے۔ لیکن نارملی فجر کے بعد سونے کا معمول بنا لینا یا بلا ضرورت یہ کام کرنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ بہت سارے اسلاف نے اس کو ناپسند کیا ہے کیونکہ مبارک وقت ہے، اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ کچھ نہیں آپ کرتے، ایکسرسائز کر لیں اس وقت، صبح واک کر لیں جا کے، اچھی ہوا ہے، تازہ ہوا ملے گی آپ کو، جاگنگ کر لیں اس وقت جا کے، پورا دن آپ کا اچھا گزرے گا۔ تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بورک لامتی فی بکورہا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے کاموں میں برکت رکھی ہے صبح کے وقتوں میں۔ تو جتنے بھی کام جو صبح کے وقت میں کیے جائیں اس میں اللہ نے برکت بہت رکھی ہے۔ تو اس میں ایکسرسائز بھی کی جا سکتی ہے، اس میں پڑھا بھی جا سکتا ہے، کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت کاروبار کیسے کریں، دکانیں بند ہوتی ہیں۔ تو بھائی کاروبار کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بیٹھ کے آپ، ٹھیک ہے، دکان نہ کھولیں، کوئی ہے ہی نہیں کسٹمر آپ کراچی میں، تو آپ صبح اگر بیٹھیں گے دکان کھول کے ایک بندہ بھی نہیں ملے گا۔ لیکن ہمارے ایک دوست نے ایسا کیا، دوست تو نہیں جاننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ میں فجر کے بعد دکان کھولوں گا، تو اعلان کر دیا کہ جو کسٹمر فجر کے بعد آئے گا خصوصی ڈسکاؤنٹ ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اس میں لوگ اس بہانے جلدی جلدی جانے لگے، تو وہ ان کا اتنا رش ہو گیا کہ ان کا اس طرح سے کاروبار میں جو نقصان ہو سکتا تھا اس کی تلافی اس طرح سے ہو گئی۔ تو بہت سارے طریقے انسان جب کھوپڑی استعمال کرتا ہے تو طریقے سامنے آتے ہیں، اور کھوپڑی استعمال بھی فجر کے بعد بہت اچھے طریقے سے ہو جاتی ہے۔ بلکہ سردیوں میں تو فجر سے پہلے آپ کو کھوپڑی استعمال کرنا شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ تو یہ وقت جو ہے نا انسان کا دماغ بہت فریش ہوتا ہے اور اس وقت بہت اچھا سوچ سکتا ہے، پلاننگ بہت اچھی کر سکتا ہے۔ تو یہ کام فجر کے بعد یا فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یہ کام کرنے چاہیے۔ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں؟ سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شمائلہ سبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے، رمضان سے 2 مہینے پہلے پوچھا ہوگا، جواب اب مل رہا ہے ان کو۔ جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا۔ تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے، لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا، لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے۔ اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی، فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہمارے ہاں نا غلو بہت ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں، اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے۔ تو یہ بھی جہالت کی بات ہے، ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ تو اور بعض کیا کرتے ہیں، ان کا معیار ایسا ہوتا ہے، اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑ سی ہو جاتی ہے، وہ کبھی کسی موضوع پر التزام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے۔ اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق۔ تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ۔ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح احادیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے
کہ بھئی جب سورہ یاسین کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے، نہ بیان کی جائے وہ حدیث. لیکن اگر کوئی عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں، تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا. کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہرحال اتنا جاندار، اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرحال ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا. سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکوع نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو منی کے قطرے سے بنایا، اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا، اسی ہڈی سے پوچھیے، بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے، تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے. تو ہمارا ایک ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو. تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا، انسان کی عادت یہ ہے کہ جب اس کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہوتی ہے، ہر نعمت اسے مل رہی ہوتی ہے، تو اس کے دل سے نعمت کی قدر ختم ہو جاتی ہے اور وہ ناشکری پہ آ جاتا ہے. اس کو پھر یاد دلانا پڑتا ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت. آپ کے دل میں نعمت کی قدر بیٹھ جائے، یہ دو طریقوں سے ممکن ہے. دیکھو ہم ٹینشن میں کیوں جاتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، اسی سے پھر ہم ٹینشن میں جانا شروع کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی میں اپنے بارے میں وضاحت کروں. میں ٹینشن اور ڈپریشن کے بارے میں بیان بہت کرتا ہوں. تو ہو سکتا ہے کسی کو یہ اعتراض ہو کہ یہ ماہر نفسیات کا ٹاپک ہے، یہ مفتی صاحب کا موضوع نہیں ہے. یہ ممکن ہے نا؟ اب میں جمعے کا ہر بیان گردوں کے بارے میں کرنا شروع کر دوں، گردوں کو کیسے صحت مند رکھا جاتا ہے، کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی مفتی صاحب یہ کڈنی کے اسپیشلسٹ کا ٹاپک ہے، عام ڈاکٹروں کا بھی نہیں. تو یہ مولاناؤں کا ٹاپک نہیں ہے. ایک تو یہ آپ کا ٹاپک نہیں ہے. دوسری، بھائی آپ کوئی کڈنی اسپیشلسٹ ہیں کہ آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوں؟ دونوں چیزیں دیکھی جائیں گی نا. یعنی آپ کی نالج بھی اس بارے میں پوری نہیں ہے، اگر ہوتی تو آپ اسپیشلسٹ ہوتے کڈنی کے. دوسرا، اگر نالج ہے بھی تو یہ موضوع آپ کا نہیں ہے. ہم یہاں گردوں کے اور کڈنی کے بارے میں سننے کے لیے نہیں آتے. یہی کہیں گے نا آپ. تو وہی سوال ہوتا ہے کہ یہ ٹینشن، ڈپریشن، اسٹریس، انزائٹی، مفتی صاحب پہلی بات تو یہ کہ آپ کیا ماہر نفسیات ڈاکٹر ہیں جو آپ ان موضوعات پر بات کرتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو بالفرض ان موضوعات میں مہارت ہے بھی تو بھی آپ کا ٹاپک نہیں ہے. آپ کا ٹاپک تو ہے نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، نکاح، وراثت، طلاق، خرید و فروخت کے شرعی احکام اور اخلاقی برائیاں جو سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، بے پردگی، زنا، چوری، یہ آپ کے موضوعات. کائنڈلی ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ بول لو یار. یہ ڈاکٹروں کا ہے. پورے 4 سال پڑھتے ہیں لوگ، 6 سال پڑھتے ہیں، پھر پاگلوں پہ پریکٹس کرتے ہیں. یا تو خود پاگل ہو جاتے ہیں یا بہت سارے پاگلوں کو ٹھیک کر دیتے ہیں. تو وہ کب بیوقوف ہے جو اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ شعور، تحت شعور، وہ دیکھا ہوگا نا نفسیات کی کتابوں میں آپ نے، انکانشیس، کانشیس، یہ پوری زندگی ان کی اسی بحث میں گزرتی ہے. تو میں پھر اس پہ اتنا کیوں بولتا ہوں؟ اکثر میرے بیان میں یہ آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ ڈپریشن کا علاج ہے، اسٹریس کا علاج ہے. میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ جو ڈپریشن آج کل پھیلی ہوئی ہے اور جو اسٹریس آج کل پھیلی ہوئی ہے، یہ 99% حب دنیا کا نتیجہ ہے. سمجھتا ہے بات کو کہ نہیں سمجھتا؟ ایک ٹینشن وہ ہوتی ہے آپ واقعی کسی ٹینشن میں ہو، سچی مچی کی ٹینشن ہے، اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے آپ ڈاکٹر سے رابطہ کر رہے ہو. وہ ٹینشن ڈاکٹر کا ٹاپک ہو سکتا ہے، بلکہ ہے وہ. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ کس کا موضوع ہے، اس کے پاس صحیح گائیڈنس ہے یا نہیں، یہ میں بعد میں بات کروں گا. یعنی there are 2 types of tensions.
टेंशन्स की कितनी किस्में हैं? 2। एक टेंशन की किस्म वो है जो टेंशन है नहीं, आपको महसूस हो रही है। कुछ चीजें इतनी होती नहीं है, महसूस ज्यादा होती है। अभी इस पे एक क्लिप वायरल हुआ है किसी का, बड़ा जबरदस्त। उसमें लिखा हुआ है कि ये लिखा होता है ना मेडिकल की किताबों में या साइंस की किताबों में कि टेम्परेचर इतना है, फील इतना हो रहा है। फील लाइक ऐसा होता है ना भाई, टेम्परेचर 30 है और फील कितना होगा 35 या 34। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको इसका मतलब समझ में नहीं आता, जब है 30 तो फील 34 क्यों हो रहा है, सवाल पैदा होता है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया है, बहुत सारे मसले आपके ना टिकटॉक पे हल हो जाते हैं जो बड़े बड़े साइंसदान हल नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि देखो, आपके वालिद साहब आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको बेइज्जती फील हो रही है, अचानक आपके दोस्त आ जाएं तो बेइज्जती का जो तनासुब है वो तो वही रहेगा, फीलिंग आपकी, बोलो यार क्या हो गया, बढ़ जाएगी, फीलिंग बढ़ जाएगी आपकी। बेइज्जती तो उतनी है जितनी हुई है आपकी। कोई बंदा आ जाए, कोई आपका दोस्त जानने वाला, जिसके सामने आपके अब्बा ने बेइज्जती की है, तो बेइज्जती का लेवल वही है, तनासुब वही है, बेइज्जती की फीलिंग क्या हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ऐसे ही बाज दफा टेम्परेचर 30 होता है, लगता कितना है 35 लग रहा होता है। तो मैंने ये लतीफ़ा बराए लतीफ़ा नहीं सुनाया, बाज़ दफ़ा टेंशन 10 डिग्री होती है, फील 99 डिग्री हो रही होती है, अगर डिग्री में हम उसकी यूनिट को फर्ज कर लें। बाज़ दफ़ा होती ही नहीं है टेंशन, बिला वजह की फील हो रही है आपको, समझते हो, बिला वजह की कुछ भी नहीं है, आपको खामखा में फील हो रही है। 3 दर्जात हैं, एक ये कि टेंशन 10 डिग्री है, या हम टेम्परेचर से ही कर लेते हैं ना उसको कंपेयर, टेंशन 30 डिग्री है, फील कितनी हो रही है 35। एक तो ये है, ये भी हमाकत है इतनी फील आपको, आपकी बॉडी में कुछ गड़बड़ होगी ना, इसका मतलब है यार क्या हो गया, पता नहीं किस स्टाइल में बैठे हैं आप लोग। तो सुबह सुबह नाश्ता करके आए हैं ना आप लोग। एक दर्जा ये है कि है 30, महसूस कितनी हो रही है 35। एक दर्जा ये है कि है 30 और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही हो रही है। एक दर्जा ये बहुत ही अजीब है, वो ये कि टेम्परेचर 0 से भी कम है, यानी टेम्परेचर है ही नहीं, -30 है और महसूस +30 हो रहा है, यानी सर्दी लगनी चाहिए, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर का कोई सबब मौजूद नहीं है, डीप फ्रीजर में बैठा हुआ है फिर भी गर्मी लग रही है। तो ये तो पागलपने की इंतहा है या नहीं है, क्या ख्याल है भाई? ये तो लग रहा है कोई और ही मखलूक है, ये इंसान का बच्चा नहीं है। अभी पता है क्या है, अब यहां मैंने जो मिसाल दी है ना उस पर फिट करें इसको। एक तो ये है कि आपको जो परेशानियां हैं 30 डिग्री हैं, महसूस कितनी हो रही हैं 35, ये भी हमाकत है या नहीं है? जितनी टेंशन होनी चाहिए उससे डबल हो रही है, 30 के बजाय 60 हो रही है। छोटा सा गम है, महसूस क्या हो रहा है बहुत ज्यादा। पागलपन है या नहीं है? ये तो बोल लो कि पागलपन है। एक ये है कि टेंशन 30 है और महसूस भी कितनी हो रही है 30 ही महसूस हो रही है, ये नॉर्मल आदमी को हो सकता है। एक ये है कि टेंशन है ही नहीं, खुशियां ही खुशियां हैं, महसूस टेंशन हो रही है। अबे क्या हो गया, जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, महसूस क्या हो रही है स्ट्रेस में जा रहा है, ऊपर की सेटिंग परेशानियों की वजह से आउट हो रही है, हालांकि है वो खुशियों में। 99% लोग इस जमाने में इस लेवल पे हैं, इस कैटेगरी में हैं। खुश होने का मौका था, शुक्र का मौका था, नेमतों के समंदर में डूबे हुए हैं, महसूस क्या हो रहा है उनको, टेंशन महसूस हो रही है। तो अब होगा क्या तो ये मजहब का टॉपिक इसलिए है कि ये है नाशुक्री, जिसकी बेस पे आपको परेशानी हो रही है। और नाशुक्री किसका टॉपिक है भाई? ये तो मजहब का टॉपिक है ना, शुक्रगुजार बनाना या नाशुक्रा। शैतान शुक्रगुजार था कि नाशुक्रा था? नाशुक्रा था। टेंशन में गया कि नहीं गया? जब नाशुक्री होती है तो टेंशन ही होती है, टेंशन में गया। अबे मैं आग का बना हुआ, यही बातें कर रहा था ना, मैं आग का बना हुआ, ये मिट्टी के बने हुए, मैं इनको सजदा क्यों करूं? सख्त किस्म की डिप्रेशन में था शैतान उस वक्त, हालांकि खुश होने का मौका था, ये टेंशन और डिप्रेशन का मौका नहीं था। खुश क्यों होता? अल्लाह की नेमतों को सोचता कि आग से बनाया मुझे किसने? अल्लाह ने बनाया। मुझे इतना ऊंचा मर्तबा किसने दिया? अल्लाह ने दिया। मुझे तो अल्लाह गधा घोड़ा भी बना सकता था, कुत्ता और खिंजीर भी बना सकता था, तो मेरे रब ने मुझ पर एहसान करके एक कुत्ते गधे घोड़ों से आला मखलूक बना दिया। तो शुक्र का मौका था या नहीं था? इससे पता चलता है टेंशन हमेशा नाशुक्री से पैदा होती है, शुक्र से टेंशन रिलीज होती है। टेंशन बोलते क्यों नहीं, खत्म होती है। शैतान उल्टा सोच रहा था,
اتنی ٹینشن میں آیا, بولے یہ کیا یار, ہاؤ از اٹ پاسبل, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں مٹی کی بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کروں. اور یاد رکھو, مجھے ایک بات بتاؤ, ٹینشن میں صحیح فیصلے ہوتے ہیں یا غلط فیصلے ہوتے ہیں؟ ٹینشن میں کبھی کسی کو دیکھا صحیح فیصلہ کرتے ہوئے؟ غصے میں آئے اور ایک دم صحیح فیصلہ کر دیا اس نے. طلاقیں خوشی میں ہوتی ہیں, غصے میں ہوتی ہیں؟ غصے میں ہوتی ہیں. پھر بعد میں 99% لوگ پچھتاتے ہیں, اور بہت سے لوگ طلاقیں دے کے غلط کام کرتے ہیں, ٹینشن میں طلاق دی, غلط کام کیا, پھر 3 طلاقوں کے ایک ہونے کا فتویٰ لے کے اس سے بھی زیادہ غلط کام کر لیا. ساری زندگی حرام کاری میں مبتلا رہتے ہیں, سمجھتے ہو؟ اور دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, اور جب ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دیے جائے تو کہتے ہیں اختلافی مسئلہ ہے. جہاں سے راستہ ملے گا وہاں کیا کرے گا؟ بھاگے گا. پھر جب ان کو بتایا جائے جنہوں نے کہا اختلافی ہے وہ اختلافی ہے نہیں, اجماعی ہے, پھر کہتے ہیں بھائی ہم تو مفتیوں کے قول کے پابند ہیں, ہمیں تو ایک مفتی نے فتویٰ دیا ہے. آخرت کی عدالت جو لگے گی نا, اس میں طبیعت سے چترول لگ جائے گا. ہمارا کام بتانا ہے, منوانا نہیں. طلاقیں دیتے کہ بیویوں کو جو رکھتے ہو نا اہل حدیث سے فتویٰ لے کے, بیوی حلال نہیں ہوتی اس سے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ زبان پہ قابو رکھا کرو, غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول کیا. بچے کی جب شادی ہو نا, شادی سے پہلے بتا دو طلاق کا لفظ زبان سے مذاق میں بھی نکالا تھپڑ آئے گا, اس کو پہلے بتا دو. سر پھاڑ دیا نا, اس کی تلافی ہو سکتی ہے, ٹانکے لگ جائیں گے, جڑ جائے گا دوبارہ. پہلے بہت سے لوگ دیکھیں ان کا سر کھل گیا تھا, ڈاکٹروں نے ایلفی سے جوڑ دیا. وہ ایو کلینک میں ایک آدمی کی ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی تھی. ایو کلینک کے سینئر ڈاکٹر تھے, اللہ مغفرت کرے, انتقال ہو گیا, انہوں نے پوری ٹانگ جوڑ دی دوبارہ, پوری کٹ کے الگ ہو گئی. تو میاں بیوی ایک دوسرے کا سر پھوڑ دیں, ایو کلینک میں امکان ہے کہ ایلفی سے یا سمت بانڈ سے جوڑ دیں وہ, لیکن طلاقیں دینے کے بعد ایو کلینک میں رشتہ دوبارہ نہیں جڑتا. لوگ کہتے ہیں ایو کلینک کیا ہے, کراچی سے باہر والوں, ایو کلینک جو ہے ہڈیوں کا ایک بہت بہترین ہاسپٹل ہے جہاں ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جوڑی جاتی ہیں. تو ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ سکتی ہے, 3 طلاقوں کے بعد ٹوٹا ہوا رشتہ بولو نہیں جڑ سکتا. تو میں وہ مثال دے رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ٹینشن پہ بیان کرتے ہیں, یہ کس کا ٹاپک ہے بھائی؟ نفسیاتی ڈاکٹروں کا. تو 2 چیزیں ہیں, نمبر 1 یہ نفسیاتی ڈاکٹروں کا ٹاپک ہے, میں مانتا ہوں وہ تو پڑھے ہی یہی ہیں, لیکن پہلے یہ کس کا ٹاپک ہے؟ مذہب کا. کیونکہ آج ٹیمپریچر 0 سے نیچے گیا ہوا ہے اور آپ کو گرمی لگ رہی ہے, اس کا مطلب آپ کی اوپر کی کھوپڑی سیٹ نہیں ہے. تو شکر کی تمام چیزیں, تمام قسم کی نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کا مطلب آپ ناشکرے ہو. اس ناشکری کی وجہ سے جو آپ کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ آپ کو گناہ ملے گا. دنیا سے بھی گئے اور آخرت سے بھی گئے. آج جو لوگ پریشان ہیں نا, میں پریشان, فلانا پریشان, ڈمکانا پریشان, وہ سمجھتا ہے میں پریشانیوں میں میری زندگی گزر رہی ہے تو بہت ثواب مل رہا ہے. بالکل بھی نہیں مل رہا آپ کو. آپ کو خوش ہونا تھا, اللہ کہے گا میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تھی, کم وقت تجھے تو خوشی بھری زندگی دی تھی, تو ناشکرا ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے مجھے کیا کیا نہیں ملا, یہ نہیں دیکھ رہا کہ کیا کیا ملا ہوا ہے. بتاؤ شیطان جو ٹینشن میں آیا تھا, پہلے بتاؤ شیطان ٹینشن میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ جب اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو, ایک دم غصے میں بھی آیا, ٹینشن میں بھی آیا, تو کیا اس ٹینشن میں شیطان کے گناہ معاف ہونا شروع ہو گئے؟ بھائی حدیث میں آتا ہے مسلمان کو کوئی بھی غم, کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے, اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ہے نا حدیث میں. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو بھی گناہ معاف ہوتا ہے. تو بڑے بڑے غموں میں تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوتے ہوں گے. یہاں تک کہ نبی نے فرمایا ایک شخص جنت میں جائے گا, وہ یہ دیکھے گا میرے اعمال میں اتنی زیادہ نیکیاں, میری نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری, وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ میں نے تو نہ تہجد پڑھی نہ کوئی بہت زیادہ عبادت کی, میرے اعمال میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئیں, اتنا اچھا میں کیسے بن گیا؟ اللہ کہے گا تجھے فلاں موقع پہ غم پہنچا, تو نے صبر کیا, فلاں موقع پہ غم پہنچا, ناشکری نہیں کی, تو نے صبر کیا. تو وہ جو تو نے غموں میں صبر کیا ہے نا, وہ سارے غم اور صبر میں نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے. تو اس کو سمجھ رہا تھا کوئی نیکی نہیں ہے, لیکن اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی نیکی. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کوئی ٹینشن ہو, پریشانی ہو, اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, آخرت میں ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں. کیوں بھائی رفیع بھائی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اب سمجھو یہ وہ والی ٹینشن ہے جو حقیقت میں ہو, اور میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ غلط بات پہ غم زدہ ہو گئے نا, غلط بات پہ. آج کل زیادہ تر غم کس پہ ہو رہا ہے؟ غم کی چیز ہے نہیں, سبب ہے نہیں, ایویں تقریریں سن کے غم زدہ ہو رہا ہے. غریب ہو ایسے ہو تم, غریب ہو فلانے ہو تم, غریب ہو ڈمکانے ہو تم, تو غریب غربت دور نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ نے بزنس کی فضیلت زیادہ بیان کی ہے. اسلام میں بزنس کی فضیلت ملازمت سے کئی گنا زیادہ ہے, تجارت کی فضیلت, یہ ایک حقیقت ہے.
نبی نے فرمایا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. تجارت کی فضیلت پر میرا 2 گھنٹے کا بیان ہے, اس میں صرف قرآنی آیات اور احادیث جو تجارت اور بزنس کی فضیلت پر ہے وہ میں نے بیان کی ہیں. تو اسلام پہلے سے قائل ہے کہ ملازمت پہ ترجیح کس کو دو؟ کاروبار پہ. پہلے ٹماٹر بیچ لو, اپنا بزنس ہونا چاہیے. اس کے تو علماء پہلے سے قائل ہیں, لیکن ہر شخص اس میں کامیاب نہیں ہوگا, کیونکہ بزنس کو رن کرنے کے لیے بھی آپ کو ملازم چاہیے. سارے ہی بزنس کریں گے تو آپ کا بزنس چلے گا کہاں؟ کتنی ایک کامن سینس کی بات ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے فیکٹری لگا لی, بہت بڑا بزنس کر رہے ہیں, تو اس کے لیے بھی تو ملازمین چاہیے آپ کو, چوکیدار بھی چاہیے آپ کو اس کے لیے. اب آپ چوکیداروں کو گالیاں دینا شروع کر دو, آپ کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان کو گالیاں دینا شروع کر دو, تو یہ تو اس کی علامت ہے کہ بالکل سینس لیس باتیں کر رہے ہو آپ. قرآن نے یہ مسئلہ حل کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کسی کو بہت پیسہ دوں گا, کسی کو غریب رکھوں گا. لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, سورہ زخرف میں, تاکہ بعض کو ملازم بنا کے رکھیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا نہیں پیسہ کما سکتی, یہ اللہ کا نظام ہے, کوشش کے باوجود نہیں کما پائے گی. تو اس میں پھر یہ ہے کہ مالدار اللہ کا شکر ادا کرے, غریبوں کا خیال کرے, اور غریب اللہ کی تقدیر پہ صبر کرے. ہاں وہ غریب جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے, سستی کاہلی کی وجہ سے غریب ہو, وہ تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہے. خیر, تو ایک ٹینشن وہ ہے. اب میں مثالوں سے بات سمجھا رہا تھا. اب دیکھو, شیطان کو ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوئی تھی, اسٹریس میں گیا تھا. اللہ میاں نے کہا آدم کو سجدہ کرو. اتنی ٹینشن ہوئی ہے شیطان کو کہ اس زمانے میں اگر کوئی نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے جنات میں یا کوئی چڑیلوں میں, تو شیطان سب سے پہلے ان کی کلینک میں جاتا, کہتا ہے کوئی نیند کی بہت ہی پاورفل قسم کی گولیاں مجھے چاہیے. اللہ میاں نے ایسا آرڈر کر دیا ہے جو میرے لیے عمل کرنا بالکل بھی پاسبل نہیں, میرے درجے کو گھٹایا جا رہا ہے. سوچو, اب اتنی ٹینشن, جب اتنی ڈپریشن میں گیا, اتنی تکلیف میں گیا, تو شیطان کے تو سارے گناہ جھڑ جانے چاہیے تھے. کیا خیال ہے بھائی؟ ٹینشن سے گناہ معاف ہوتے ہیں, ایک کانٹے سے معاف ہوتے ہیں. شیطان کو تو پورے چھرے گھونپ دیے تھے کسی نے گویا. دل پہ آرے چلے ہیں شیطان کے, کہتے ہیں نا میرے دل پہ آرے چلے ہیں, اتنا غم پہنچا. لوگ کہتے ہیں نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی والی کہیں اور شادی کر لے. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ ماں ناراض ہو جائے, آج تک نہیں میں نے دیکھا کسی نوجوان کے دل پہ آرے چلے ہوں, ڈپریشن میں گیا ہو. باپ ناراض ہو جائے, میں نے نہیں سنا کوئی نوجوان کے دل پہ آرے چل گئے کہ آج میرے ابا ناراض ہو گئے. آرے جب ہی چلتے ہیں, ہونی آپ کی تھی, ہو اس کی گئی, اس کے بچے آپ کو ماموں کہنا شروع کر دیں. پھر دل پہ کیا چلتے ہیں؟ آرے. تو شیطان کے دل پہ کیا چل رہے تھے بھائی؟ آرے چل رہے تھے. کوئی کاٹ رہا تھا اس کو, کتنا غم کتنا غم کتنا غم. اس غم میں پہلی بات شیطان کو ثواب نہیں مل رہا تھا اور گناہ مل رہا تھا, ایک بات. نمبر 2, اس غم میں شیطان کو نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں مل رہا تھا بلکہ گناہ مل رہا تھا. دوسرا نقصان اس ٹینشن کا, یہ میں اس ٹینشن کے نقصانات بتا رہا ہوں جو غلط ہوتی ہے, جو ہونی نہیں چاہیے. موقع شکر کا ہو اور آپ جا کس میں رہے ہو؟ ٹینشن میں. پھر میں بتاؤں گا آج بھی یہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں جو آج ٹینشن چل رہی ہے نا, وہ یہی والی چل رہی ہے, اور اس میں پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو شیطان کر رہا تھا, کیونکہ اس ٹینشن کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں جو بنائی ہوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو پہلا کام, شیطان کو اس ٹینشن میں ثواب نہیں مل رہا تھا. دوسری بات, چلو ثواب نہ ملے, گناہ بھی تو نہ ملے, بلکہ الٹا کیا مل رہا تھا؟ گناہ مل رہا تھا. تیسری بات, اس ٹینشن میں فیصلے صحیح نہیں ہو رہے تھے شیطان سے. بعض دفعہ آدمی ٹینشن میں صحیح فیصلے کر لیتا ہے, جب تک اسٹریس نہیں ہوتی فیصلہ نہیں کر پاتا. جب کوئی مصیبت آتی ہے تو صحیح فیصلہ کر لیتا ہے. بھائی ایک بچہ پڑھ نہیں رہا ہے, امتحان میں فیل ہو رہا ہے, وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں نے پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا, یہ فیصلہ نہیں ہو رہا. لیکن جب فیل ہو گیا اور دیکھا کہ بے عزتی ہو رہی ہے, اور بے عزتی ہو اتنی رہی ہے فیل ڈبل ہو رہی ہے, تو وہ اس ٹینشن میں درست فیصلہ کر لیتا ہے کہ آئندہ میں نے پڑھنا ہے, اب میں محنت کروں گا. بہت سے لوگ اس طرح سدھرے. اس کی آواز تو تیز کرو بھائی. بہت سے لوگوں کو اللہ نے اس طرح کوئی مصیبت آئی ان کے اوپر اور وہ انسان کے بچے بن گئے. وہ کیا بن گئے؟ انسان کے بچے. جو مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چلے. ہمارے حضرت کا قول ہے کہ انسان کا بچہ مارکیٹ میں آپ کو اتنے آرام سے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اپنا جانشین بنانا تھا کسی کو. ہوتا ہے نا گدی نشین جانشین کے. میرے بعد اصلاح امت جو ہے, جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا نظام کون سنبھالے گا؟ اس کو عرف میں گدی نشین کہا. آج کل تو یہ گدی نشین برے معنی میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. جاہل پیر جو نائب بنا کے جاتے ہیں نا, عامل لوگ, ان کو گدی نشین کہتے ہیں. لیکن اصل میں تو اس کا تصور ٹھیک تھا نا. جیسے عبداللہ بن مسعود کے گدی نشین علقمہ تھے, علقمہ کے گدی نشین ابراہیم نخعی تھے, ان کے حماد الکوفی تھے, ان کے امام حنیفہ تھے. تو یہ علمی گدی ہو گئی. ایک ہوتی ہے روحانی گدی.
کہ کوئی بزرگ ہیں جن کو سے اللہ ہدایت کا کام لے رہا ہے, بہت سے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, ان کو یہ ہوتا ہے کہ میں دنیا سے چلا گیا تو میرا نظام سنبھالے گا کون, تو وہ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں. تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو خیال ہوتا تھا کہ میں اپنا نائب تو کسی کو بناؤں, سارے کام اس کے حوالے کروں, اب میں بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوں تو کون نائب ہو. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت تلاش کیا علماء میں, صلحاء میں, نیک لوگوں میں, کسی کو اپنا جانشین بناؤں, بہت آزمایا. خیال ہوتا تھا بھائی یہ بندہ اس قابل ہے کہ اس کو اپنا جانشین بنایا جائے, اس کو پرکھتے تھے بہت, اور پھر ان کا معیار بہت اونچا تھا. فرماتے پھر ایک شعر پڑھتے تھے جس کا مفہوم یہ, کئی سال ہو گئے نا, 10-15 سال, پھر کہتے تھے کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا بہت, یہ ان کی رائے تھی, بہت مشکل ہے, بہت مشکل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ باقی سارے معاذ اللہ گدھے کے بچے ہیں. میرے بیان کو لوگ الٹا بھی لے جاتے ہیں نا کہ اس کا مطلب یہ سارے کیا بیٹھے ہوئے ہیں. اصل میں ان کا معیار انسانیت کا بہت بولو اونچا تھا. جیسے ایک مسٹر کراچی ہوگا تو اس کی جو صحت ہے اس کا معیار کیا ہوگا, بہت اونچا ہوگا, اور ایک نارمل آدمی کی صحت کا معیار اتنا ہے بس لپڈ پروفائل کا جو ٹیسٹ ہے وہ کیا ہو, وہ کلیئر آ جائے. تو ہر آدمی کا معیار دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. تو ہمارے حضرت کا معیار کیونکہ خود بہت پرہیزگار تھے تو معیار ان کا ایسے ہی اونچا تھا. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ چراغ لے کے تلاش کرو گے نا, ان کے تجربے کے بعد انہوں نے کہا انسان کا بچہ ملنا بہت مشکل. کوئی نیک ہوتا ہے اوپر سے فارغ ہوتا ہے, کوئی نیک ہوتا ہے مگر ادھر سے کیا ہوتا ہے, فارغ. کوئی ادھر سے بھی ذہین ہوتا ہے, نیک بھی ہوتا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے. وہ حقیقت میں ذہین ہوتا نہیں ہے. یاد رکھو جو بھی ذہین آدمی ہوگا نا وہ اپنے آپ کو عقل کل کبھی بھی نہیں سمجھے گا. دنیا میں ہمیشہ بے وقوف لوگ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں, یہ بے وقوفوں کا کام ہے. تکبر اور خود پسندی یہ بے وقوفوں کی بیماریاں ہیں, یہ عقل مندوں کی بیماریاں نہیں ہیں. تکبر ہوتا ہے نا, پیسہ آ گیا ایک دم اپنی اوقات بھول گیا, یا کسی سے کبھی مشورہ ہی نہیں لیتا, سمجھتا ہے کہ جو مجھے اللہ نے عقل دی ہے کسی اور کو نہیں دی ہے. اٹ مینس کہ یہ پرلے درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, عقل بچوں میں کم ہوتی ہے, بچوں میں زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ کم ہوتی ہے نا بچوں میں. تو بچوں میں خود پسندی بھی ہوتی ہے, بچے کے سامنے دوسرے بچے کی تعریف کریں اس کو غصہ آتا ہے. بچوں میں تکبر بھی ہوتا ہے بہت جلدی, ذرا سی بات پہ دوسرے بچوں کے سامنے اترانے لگتے ہیں, شو مارنے لگتے ہیں. لیکن جب میچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہو جاتے ہیں تو یہ چھچور پنا چھوڑ دیتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا بچہ تلاش کرنا کیا ہے, بہت مشکل. تو پھر مفتی رشید احمد صاحب نے نائب بنایا بہت طویل عرصے کے بعد, جو ہمارے شیخ ہیں اس وقت حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, اور پھر ان پہ ایک پوری ایک کتابچہ لکھا کہ ان کو جو میں نے نائب بنایا ہے, میں نے ایسے ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے کہ خانقاہوں میں اس آزمائش کا تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسے طریقوں سے ان کو آزمایا ہے. 3 چیزیں بزرگ بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, خوب سمجھ لو. یہ جو آج کل ہر پاگل سے پاگل بزرگ بنا پھر رہا ہے نا, پھونکوں والا اور چڑیلوں والا, اٹ از ناٹ بزرگ. نیک بننے کے لیے بزرگ نیک ایک ہی چیز ہے, بزرگ کوئی الگ سی اخلائی مخلوق نہیں ہوتی. 3 چیزیں, باطنی صفات, ظاہری طور پر تو ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. یہ میرا ٹاپک نہ رہ جائے کہیں, وہ میں پھر اس پہ رپورٹ بعد میں پیش کروں گا. ابھی تم دوبارہ شیطان کی طرف آ رہے ہیں. ایک حب جاہ نہ ہو. حب جاہ کا مطلب شہرت کا بھوکا, بڑا بننے کا شوق, ہر جگہ یہ کہ میری ٹانگ اونچی رہے. جس میں یہ ہے وہ انسان کا بچہ ہی نہیں ہے. وہ اس کے اندر جراثیم کون سے والے ہیں؟ شیطان والے. نمبر 2, حب مال نہ ہو, پیسوں کا بھوکا نہ ہو. بعض لوگ پیسے کے بھوکے نہیں ہوتے, شہرت اور عزت کے بہت بھوکے ہوتے ہیں. بعض عزت اور شہرت کے بھوکے نہیں ہوتے, پیسوں کے لالچی ہوتے ہیں. وہ عزت بیچ کے پیسہ کماتے ہیں, کہتے ہیں عزت جائے پیسہ نہ جائے. یہ بھی بہت بڑی بیماری ہے. اور تیسری چیز ہے حب باہ, ٹھرکی, عورت کے ٹھرکی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ 3 قسم کی ٹھڑک مارکیٹ میں بہت چل رہی ہے. عورت کی ٹھڑک کیا ہوتی ہے؟ بندے کا فون آیا 2 منٹ میں نمٹا دیا. کسی خاتون کا فون آیا, ذرا آواز اچھی ہے, فون پہ چپک گیا. اور یہ ان لوگوں میں خطرہ زیادہ ہوتا ہے جو مشہور ہوتے ہیں, کیونکہ ان سے عورتوں کا واسطہ بہت ہوتا ہے. عام آدمی کو اتنا واسطہ نہیں پڑتا. تو ایسے مذہبی اسکالرز بھی ہیں کہ انٹی کو سمجھاتے سمجھاتے اس کے گھر تک پہنچ گئے. بہت ہیں. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہوتے نیک ہیں لیکن عورت کے فتنے میں آ کے بگڑ جاتے ہیں. کچھ ہوتے ہی فراڈی ہیں شروع سے. بعض دفعہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن وہ عورت کے فتنے میں پڑ کے برباد کر دیتا ہے اپنے آپ. ایسے لوگ بھی ہیں. اور کچھ ہوتے ہی 2 نمبر ہیں شروع سے ہی. تو جو ان چیزوں سے بچ گیا تو تصوف کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ اس میں حب باہ بولو نہیں. ایک ہوتا ہے قوت باہ, ایک ہوتی ہے حب باہ. دونوں میں کیا ہے؟ اب کیا ہو گیا؟ فرق ہے. قوت باہ تو مردانگی کو بولتے ہیں, وہ تو پیغمبروں میں بہت ہوتی ہے. ایک پیغمبر میں 40 مردوں کے برابر قوت ہوتی ہے. تو یہ تو مرد کی مردانگی ہے. ایک ہے حب باہ, ہوس.
अंदर कुछ भी नहीं है, गुटके खा खा के तबाह हो गया है। ठरक इतनी है कि आंटी एक गली के एक कोने से घुसेगी ना, तो जब तक उसको दूसरे कोने से निकाल नहीं देता नजर नहीं झुकेगी इसकी। आप देख लो कराची के गुटके वालों को। सेहत का ये आलम होगा कि कमीज उतारें तो पूरी पसलियां आप गिन सकते हैं बाहर से। एक्सरे रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, अल्ट्रासाउंड के लिए कि डॉक्टर ने बोला जरूरत नहीं है, यहां से पित्ता नजर आ रहा है हमें, ठीक है ना। गुटकों का देखो, कोई नेचुरली अगर कोई लड़का बारीक है ना तो उस पे तंज मत समझो, क्योंकि ये तो अल्लाह की बनाई हुई वो है। कुछ बारीक होते हैं, कुछ क्या होते हैं। मैं तो गुटका नहीं खाता था, लेकिन मैं बहुत बारीक था। ये तो मैं 2013 में थोड़ा सा मोटा हुआ हूँ, शादियों की बरकत कह लो या क्या क्या कह लो, वल्लाहु आलम। इनको पता है मैं कितना बारीक सा होता था। 2013 से पहले मेरी यही पोजीशन थी जो मैं बयान कर रहा हूँ, लेकिन वो बारीकी सेहत की कमजोरी की वजह से नहीं थी, वो नेचुरली दुबला पतला, क्योंकि सेहत तो पहले अब से ज्यादा अच्छी थी। उस वक्त हम भागते थे, पकड़ाई में नहीं आते थे, तो पहले ज्यादा अच्छी सेहत थी जब दुबले थे। तो एक दुबला या एक मोटा वो होता है जो नेचुरली अल्लाह ने किसी को मोटा बनाया, किसी को क्या बनाया। यानी मैं इतना बारीक था कि जब मैंने दूसरी शादी की तो बड़े हंगामे हुए खानदान में। तो हमारे उस्ताद ने पूछा कि तुम्हारा वजन कितना है। मुझे याद है मैंने कहा 50 किलो। उन्होंने कहा काम 90 किलो का किया तुमने, वेट तुम्हारा 50 किलो है और काम तुमने कौन सा कर लिया, 90 किलो वाला कर लिया। जब मैंने दूसरी की थी तो वो बड़ी बहसें बहुत चलती थी। एक दफा मैं बैठा हुआ था तो मेरी पिंडली नजर आ रही थी, बहुत ही बारीक सी। हमारे उस्ताद की आदत थी मिजाह करने की। उन्होंने कहा भाई ये पिंडली नीचे करो यार, बातें 2-2 4-4 शादियों की चल रही हैं और ये पिंडली जो है ना आपकी, ये कह रही है कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। तो एक तो बारीक जो कोई बाय नेचर हो, लेकिन जो गुटकों वाला बारीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बाज लड़के गुटके खा खा के, पान गुटके सिगरेट, हमारे एक दोस्त सिगरेट सुबह शाम पीते थे। हम स्विमिंग पूल गए स्विमिंग के लिए, 2002 या 2003 की बात होगी। अब हम स्विमिंग कर रहे हैं, वो बेचारा यहां से वहां जाए तो उसका सांस ही फूल जाए और हालत भी ऐसी कि बारीक हो गया। तो फिर खुद ही कहता है भाई, मैंने कहा कि यार अच्छा शादी बहुत करता था, शादी करा दो मुफ्ती साहब, शादी करा दो। फिर एक दिन खुद ही कहने लगा मुफ्ती साहब आज जो मैंने अपना स्टेमिना चेक किया ना स्विमिंग में, अपने बारे में कह रहा था, तो मुझे लगता है धुआं ही निकलेगा। समझ रहे, मुझे लगता है अब क्या होगा, धुआं ही निकलेगा। बेचारा यहां से वहां जाता, उसका सांस फूल जाता। तो सेहत कराची के जो गुटके वाले लड़के हैं उनकी ये है, और बातें कौन सी हैं, 4-4 शादियों की। तो ये सेहत नहीं है, ये जज्बा नहीं है, इट इज कॉल्ड ठरक। अब मैं और कौन सा मुहज्जब लफ्ज इस्तेमाल करूं इसके लिए, क्या ख्याल है भाई, ये क्या कहलाता है? ऐसे जैसे भूख लग नहीं रही और खा 6 पराठे रहे, तो ये हवस है। एक तो है ना शदीद भूख लग रही है, पूरी देख खा गया, ये तो ताकत और कुव्वत की भाई, जिगर और मैदा बहुत मजबूत है भाई, 1-2 पराठों से पेट ही नहीं भरता। एक है भूख टकेगी नहीं है, खाता ऐसे जैसे सदियों का भूखा है, तो ये इट इज कॉल्ड। अब आप लोग भी सीख जाए ना, ये क्या है, ये ठरक है, ये सेहत नहीं है। तो जो औरत की ठरक होती है ना, बाज लोगों को कहीं भी कहीं से भी बस दोस्तियां, फेसबुक पे भी, और पूरी रात बैठे रहते हैं फेसबुक पे दोस्तियां लगाने में लड़कियों से। ये अमल कहलाता है हुब्बे बाह, समझ रहे हो, बाह की ठरक है। तो ये 3 चीजें इंसान को गैर अखलाकी बना देती हैं। शोहरत की भूख का भूखा हो, पैसों का लालची हो, औरत का ठरकी हो, फर्क ही नहीं करता कि हर जगह इसी में लगा रहता है बस। तो ये बाज दफा किसी में 3 बीमारियां होती हैं, बाज दफा 2 बीमारियां होती हैं, बाज दफा एक ही बड़ी खतरनाक होती है। तो शैतान जो था ना, शैतान, उसमें ना माल की मोहब्बत थी ना औरत की ठरक थी, उसमें एक ही बीमारी इतनी खतरनाक थी जो 2 के कायम मकाम है। वो क्या है? हुब्बे जाह, तकब्बुर, कि सबसे ज्यादा इज्जत मेरी होनी चाहिए। समझते हो कि नहीं? अल्लाह के दरबार में मैं हूं भाई, मैं सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हूं? अल्लाह के लिए मैं हूं। ये आदम क्यों आया बाद में? इसको इतना प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? तो ये तसव्वुफ में जिसमें 3 चीजें नहीं होंगी, यानी शेख का ख्याल होता है कि ये 3 चीजें नहीं है, तो उनको समझा जाता है कि ये क्या है, ये नेक आदमी है। हमारे यहाँ आजकल नेक की डेफिनेशन ये रही नहीं है। हमारे यहाँ नेक की डेफिनेशन तो झाड़ फूंक और फूंको वाला और जिन चुड़ैल भूत भगाना, और बहुत ज्यादा देख लिया तो कोई बहुत इबादत कर रहा है, इबादत भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन आप इबादत बहुत कर रहे हो और दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं आपके दिल में। माल की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत के गटर जब उबलते हैं तो माल की मोहब्बत पैदा होती है और जाह की मोहब्बत। इन 2 चीजों का मजमुआ दुनिया की मोहब्बत कहलाता है, यानी हुब्बे माल, हुब्बे जाह और हुब्बे बाह। ये 3 चीजों का मजमुआ को हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं? हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत। हालांकि मुसाफिर खाना है, इससे क्यों इतनी मोहब्बत कर रहे हो भाई, क्यों लिफ्ट करा रहे हो इसको इतना? तो ये 3 चीजें जिसमें होती हैं वो अल्लाह की नजर में अच्छा नहीं है। बाज में 2 होती हैं, बाज में एक ही बहुत खतरनाक होती है। तो अब शैतान का मसला क्या था मेरे भाई? शैतान डिप्रेशन में गया, टेंशन में गया। किस बात से? इस बात से टेंशन में गया कि इसको सजदा मैं क्यों करूं, इसको मुझसे अफजल क्यों बना लिया। माइक की आवाज अभी भी कम है, मुझे बड़ा चीखना पड़ रहा है।
اور تیز ہو نہیں رہی میرا خیال ہے. تو اس ٹینشن میں شیطان نے 3 غلطیاں کی ہیں, اس کے 3 سائیڈ افیکٹ ہوئے, کیونکہ یہ ٹینشن غلط ہو رہی تھی. پہلا اس کو نقصان یہ ہوا کہ خدا کی ناراضی. پہلا نقصان یہ ہوا کہ ثواب نہیں ملا اس ٹینشن پہ. خود ٹینشن بھی تو ایک مصیبت ہے نا, ایک عذاب ہے. تو اپنے آپ کو بلا وجہ کے عذاب میں ڈالا, اس نے ٹینشن میں ڈالا. یہ ایک سائیڈ افیکٹ. نمبر 2, اس پہ ثواب نہیں ملا اس کو, بلا وجہ کا عذاب. نمبر 2, گناہ ملا اس کو. اور نمبر 3, اس ٹینشن میں فیصلے کیا کیے اس نے, غلط. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب اس کو ٹینشن ہوئی وہ جا کے تھوڑا آرام کرتا. اے اللہ ابھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, تو نے آدم کے بارے میں حکم دیا کہ میں سجدہ کروں, میں بہت ٹینشن میں اس وقت, تو اے اللہ کل دیکھوں گا اس بارے میں, غور کر کے تجھے بتاؤں گا. بات یہ بھی غلط تھی بھائی, اللہ کا آرڈر فوراً پورا کرو, لیکن ڈیلے کر دیتا. کیا خیال ہے بھائی, ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا, ابھی میں بہت غصے میں ہوں. جیسے جو طلاقیں دے دیتے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں بھائی لڑائی ہو رہی ہے, بیگم کو بولو ابھی میں بہت غصے میں ہوں. بیگم مانگ بھی رہی ہوتی ہے بعض دفعہ نا, دے دو طلاق دے دو, تو غصے میں دے دیتا ہے. تو اس کو بولو بھائی ابھی میں بہت غصے میں ہوں, اس ٹاپک پہ ہم کل بات کریں گے. گٹکا کھانے چل, ایسے موقع پہ گٹکا جائز ہے, کچھ تو کھائے نا, ٹائم گزارے باہر جا کے. گٹکے کا علاج ہو جائے گا, تیزاب سے کلیاں کرا دیں گے, ڈیٹول سے کلیاں کرا دیں گے ہم اس کو, طلاق کا علاج نہیں ہوگا. تو اب کیا ہے, فیصلے غلط. وہ غلط فیصلہ شیطان کا کیا تھا, بھائی ریلیکس ہو جا, کسی ڈاکٹر کے پاس چلا جا, 2 ٹیبلٹ کھا کے سو جا, جب ذرا اسٹریس اور کھچاؤ کم ہوگا پھر فیصلہ کرنا. نا, فیصلے بھی سارے ابھی ہوں گے. وہ فیصلہ کیا ہے, اللہ کا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا. تو اس نے کہا کہ اے اللہ, اس شیطان, اس آدم کی وجہ سے میں مردود ہوا نا, تو مجھے قیامت تک زندگی دے. میں اس آدم اور اس کی ذریت کو پورا زور لگا دوں گا, جنت میں جانے نہیں دوں گا, کچھ بھی ہو جائے, ایسی کی تیسی. یہ نہیں سوچ رہا بے وقوف کہ اس کا آدم اور اس کی اولاد کو تو نقصان ہوگا, کم بخت تجھے کیا فائدہ ہوگا اس کا, کیا اس پہ تجھے کیا قیامت کے دن کوئی نشان حیدر دیا جائے گا, یا کوئی شیلڈ دی جائے گی تجھے تیری خدمات پہ, یا تیری برادری تجھ سے خوش ہو جائے گی کہ ابا ایسا کام کر کے گئے کہ مزہ آ گیا ہے. بھائی کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ اس سے تجھے اور نقصان ہوگا. تو ہمیشہ کے لیے اللہ کا دشمن قرار پائے گا, پھر میدان حشر میں تیرا حساب ہوگا, پھر تجھے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کے حوالے کر دیا جائے گا. تو کیوں اتنی بڑی مصیبت مول لے رہا ہے. لیکن ٹینشن جب بنائی ہوئی ہوتی ہے نا, خدا کی طرف سے نہ ہو, آپ کی اپنی بنائی ہوئی ٹینشن ہو, اس میں درست فیصلے نہیں ہوتے. ایک مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور ایک انسان کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں. جو بنائی ہوئی مصیبتیں ہیں ان میں درست فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ اس ٹینشن میں جو فیصلہ کرو گے وہ اس سے بڑی ٹینشن کا ذریعہ بنے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بہت اہم باتیں. اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی شریف میں بیٹھ جائیں. تو الٹا ہی فیصلہ کر لیا اس نے بولا اللہ مجھے مہلت دے دے, اب دیکھ میں یہ شیطان آدم اور اس کی اولاد کے ساتھ کرتا کیا ہوں. اللہ میاں نے کہا جا بھائی, کھلا میدان ہے, میں نے آدم کو بنایا, میں پیغمبروں کو بھیج کے سمجھاتا رہوں گا, جو تیری باتوں میں آئیں گے تجھے فالو کریں گے, لیکن میرے نیک بندے تو ہر طرح کا حربہ استعمال کر لے گا, تیرا حربہ ان کے اوپر نہیں چلے گا. یہ ہے کھلا میدان ہے, میچ ہے, اننگ ہے, جا تو بھی کھیل اور میرے نیک بندے بھی کھیلیں گے تیرے ساتھ. اور یہ مقابلہ اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک بولو چلتا رہے.